بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات امام بخاری کے متعلقہ آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ ایک محدث کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے خود یہ بات کی، میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے۔ شیخ استاد کو ہی کہتے ہیں۔ میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے علم حدیث کو حاصل کیا، اس حیثیت سے کہ میں نے اس کو لکھا، میں نے ان سے جو بھی حاصل کیا اس کو لکھا۔ اور غور کرنا فرمایا، اور ہر اپنے شیخ سے کم از کم میں نے 10,000 حدیث ایک شیخ سے لکھی ہے۔ اور کتنے شیوخ سے میں نے لکھی؟ 1000 شیوخ سے زائد سے لکھی، اور جس سے کم از کم منیمم تعداد بتا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جو لکھی ایک شیخ سے، ایک استاد سے، ایک شیخ الحدیث محدث سے، تو کتنی احادیث لکھی میں نے؟ یہ کم از کم بتایا 10,000 حدیث مبارکہ میں نے لکھی ہر ایک شیخ سے۔ اور کتنے شیوخ سے میں نے لکھی ہیں؟ اب غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں محمد بن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی قوت حافظہ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے کچھ دوسرے ہم عصر محدثین سے سنا، انہوں نے کہا کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ بچپن میں بصرہ کے مشائخ کے پاس پڑھتے تھے۔ کس جگہ پڑھتے تھے؟ بصرہ، کوفہ، یہ بصرہ میں پڑھتے تھے آپ۔ بچپن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی، جس طرح آپ جتنے پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے اس کلاس کے آپ ساتھی ہیں۔ اور فرمایا کہ تمام طلباء ذیشان احادیث مبارکہ جو سامنے شیخ پڑھاتے وہ لکھ لیتے تھے، وہ امام بخاری نہیں لکھتے تھے۔ امام بخاری نہیں لکھتے تھے، حتیٰ کہ کافی دن بیت گئے، کلاس والے دیکھتے رہے، یار یہ عجیب لڑکا ہے، ہم سارے لکھتے ہیں یہ لکھتا نہیں ہے، ہم سارے لکھتے ہیں اور یہ لکھتا نہیں ہے۔ تو امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جب 16 دن بیت گئے نا اسی معاملے کو، کتنے دن؟ انہوں نے بڑا انتظار کیا، آج نہیں، چلو کل لکھیں گے، کوئی مجبوری ہوگی اگلے دن لکھیں گے۔ فرمایا جب 16 دن گزر گئے نا تو میرے ساتھ والے جو لکھتے تھے احادیث، انہوں نے مجھ سے کہا، آپ جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ لکھتے نہیں ہیں، آپ کلاس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں آپ۔ ظاہر ہے علم لکھنے کے ساتھ ہی محفوظ ہوتا ہے، اور اس وقت کتابوں کی یہ صورت نہیں ہوتی تھی جس وقت ہمیں میسر ہے۔ اس وقت تو بس پہلے سینے سے سینہ علم چلتا رہا عرصے دراز سے، پھر سینہ سے کسی کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی ورق پہ لکھا ہوا ہے، مختلف انداز میں۔ آپ اپنا وقت ہی ضائع کرنے آتے ہیں یہاں پر۔ امام بخاری نے فرمایا وجہ کیا ہے؟
کہنے لگے کہ ہم سب لکھتے ہیں جتنے، آپ بھی ہمارے ساتھ طالب علم ہیں، لیکن آپ حدیث مبارکہ کو لکھتے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ بس اس معاملے کو چھوڑو، ٹھیک ہے تم لکھ رہے ہو لکھو، لیکن ان کے اصرار پر پھر امام بخاری کو جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کا اظہار کرنا پڑا۔ فرمایا چلو اس طرح کرو، 16 دنوں میں جو کچھ حدیثیں تم نے لکھی ہیں نا وہ ذرا لے آؤ۔ کتنے دنوں میں لکھ چکے ہو؟ جتنی بھی لکھ چکے ہو۔ اور آپ کیا سمجھتے ہوں گے کہ وہاں کو درس کی ٹائمنگ بس اسی طرح ہوتی تھی جس طرح آج ہے؟ ادھر تو یہ ٹائمنگ ہوتی تھی، صبح کی نماز پڑھ کے کلاس میں بیٹھے، بس کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی یا کھانا مل گیا تو کلاس سے باہر آ گئے، ورنہ نماز پڑھ کے پھر کلاس میں، اگلی پڑھ کے پھر کلاس میں، اگلی پڑھ کے پھر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول آپ کے ہم عصروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام ہے محمد بن نعمان، محمد نعمان بن ثابت، محمد نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان بن ثابت۔ آپ کے ہم اثر ایک مجتہد کا بیان ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس وقت کلاس ٹائمنگ کس طرح چلتی تھی، کہ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھا کے کلاس پڑھانا شروع کر دیتے تھے، بس پڑھاتے رہتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے، عصر کی نماز تک پھر پڑھاتے رہتے، عصر پڑھ کے پھر تشریف رکھتے، مغرب کو بعد پھر اسی طرح عشاء تک، پھر عشاء کے بعد آپ مسجد شریف میں تشریف لے جاتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے، صبح اذان سے کچھ دیر پہلے اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور جب واپس آتے تو آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا، یعنی تھکاوٹ دور کرنے کی گھر سے غسل فرما کے تشریف لاتے، غسل فرما کے اور پھر صبح کی نماز پڑھا کے پھر معمول اسی طرح شروع، پھر معمول اسی طرح۔ اور اس مجتہد کا بیان ہے میں نے 10 سال امام صاحب کا یہی معمول دیکھا، اب سارا دن پڑھاتے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، کلاس ٹائمنگ یوں ہوا کرتی تھی۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اب یوں جب پڑھا ہوگا اور 16 دن پڑھ چکے ہوں گے تو کتنی احادیث مبارکہ ہو چکی ہوں گی، غور کریں۔ فرمایا لے آؤ جو تم نے لکھی ہوئی ہیں وہ لے آؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا اب ذرا اپنی لکھی ہوئی کو دیکھنا، میں پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ اس طرح شاید تمہیں یاد نہ ہوتا، جو تم نے لکھی ہے نا 16 دنوں میں، تم اس کو دیکھو، میں زبانی پڑھتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 16 دن کی جتنی لکھی ہوئی احادیث تھی وہ سب کی سب سنا دی، اور ان سے اوپر 15,000 احادیث مبارکہ اور زبانی سنا دی۔ فرمایا تم مجھے فضول سمجھتے ہو، میں نہیں لکھتا تو اللہ کا کرم ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لکھنے کی، میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہے، میرا قوت حافظہ اتنا۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں فضول آتا ہوں، دیکھ لیا اب تم نے جو لکھا ہے میں نے اس سے بھی 15,000 زیادہ حدیث تمہیں زبانی سنا دی ہیں۔ کس طرح سنا دی ہیں؟ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک کریم نے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کی کلاس والوں نے کہا کہ اے محمد بن اسماعیل، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلاس میں آپ سے زیادہ مقدم کوئی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کریم نے آپ کو رتبہ دیا اور آپ کا مقابلہ ہم میں سے کوئی کر نہیں سکتا۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ممکن ہے اس بات سے پہلے کہ مختلف ادوار میں آپ کو کبھی
کتنی احادیث مبارکہ یاد ہونے کا آپ نے کسی کو کہہ دیا. ظاہر ہے جس طرح وقت چلتا گیا تو زیادہ احادیث مبارکہ حفظ ہوتی گئیں. اس روایت میں جو بات آ رہی ہے وہ یوں ہے، آپ نے اپنے ہم اثر ایک محدث سے بیان فرمایا کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے. 1,00,000 صحیح. جو پیچھے جملہ آیا تھا کسی کا ذہن اس طرف نہ جائے، وہاں یہ تھا کہ میں نے 6,00,000 احادیث سے صحیح بخاری کو انتخاب کیا. وہاں یہ جملہ نہیں تھا کہ مجھے 6,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں. وہاں فرمایا کہ 6,00,000 احادیث جو میرے پاس ہیں، طوالت سے بچنے کے لیے میں نے صحیح بخاری میں بس اتنی ہی، یعنی مقررات کو ساتھ ملائیں تو 7,275 احادیث مبارکہ میں نے نقل کیا. اور یہاں فرمایا کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث مبارکہ، اور پتہ ہے وہ متن بھی ساتھ ہے، سند بھی ساتھ ہے. اور ایک مقام پہ میں پڑھ رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہم اثر سے بیان فرمایا کہ یہ یاد رکھو، مجھے جو حدیث مبارکہ یاد ہوتی ہے نا، اس کے جتنے راوی ہوتے ہیں، اس کے جتنے، یہ سب سے مشکل ترین علم ہے. اسماء الرجال اس فن کا نام ہے، راویوں کے اوپر کلام کرنا کہ کون سا راوی کب پیدا ہوا، کون سے راوی کے زندگی کے حالات کیا ہیں، کون سے راوی کا حدیث کی روایت میں رتبہ کیا رکھا ہے. اسماء الرجال کے محدثین نے جو اس کے ماہرین گزرے، تو امام بخاری نے فرمایا اس روایت میں جو میں پڑھ رہا تھا، فرمایا یاد رکھو مجھے اللہ کے فضل سے جتنی احادیث بھی آتی ہیں نا، ان کے تمام راویوں کے متعلقہ مجھے پتہ ہے کون کب پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، اور کس درجے کا وہ راوی تھا. فرمایا مجھے اس بات کا بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، مجھے اس بات کا بھی اللہ کریم نے. میں آپ کو ایک مثال دوں نا، اگر عرب و عجم، پورے ورلڈ کو عرب و عجم کہا جاتا ہے، پورے ورلڈ کے آج سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں، کرامت اپنی جگہ مسلم ہے، کرامت اپنی جگہ، وہ تو اکیلا بندہ ہی اس سے تجاوز کر سکتا ہے، کیونکہ کرامت وہ ڈائریکٹ سرکار کا فیضان ہوتا ہے جو بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، سرکار کے وسیلے سے ہی کرامت ہوتی ہے. کرامت کو چھوڑ کے جو علماء ہیں نا اس وقت عرب و عجم کے، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، سارے کے سارے مفتیان، شیخ الحدیث، سارے اکٹھے ہو جائیں، اس حیثیت سے شاید 1,000 حدیث بھی سبھی کو زبانی نہ آتی ہے. جس حیثیت سے امام بخاری نے فرمایا اس روایت میں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث مبارکہ، اور ساتھ فرمایا کہ 2,00,000 احادیث ایسی جن کی سند میں کوئی کلام ہے مجھے وہ بھی زبانی یاد ہے. اس روایت میں ٹوٹل 3,00,000 حدیث مبارکہ ہو گئے. 1,00,000 بالکل صحیح جس پہ کسی کا کوئی کلام نہیں، اور 2,00,000 وہ جس پہ محدثین کو کیا ہے، کلام ہے. وہ آپ انشاءاللہ اس کے بعد سیکھیں گے. حدیث مبارکہ کا معنی، لفظ حدیث کا معنی، اس کا شرعی لغوی، اور پھر حدیث مبارکہ کی اقسام، اس میں یہ آئے گا صحیح اور غیر صحیح کی، وہاں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. یہ مطلب نہیں ہے صحیح اور غیر صحیح کا یہاں کہ یہ جو صحیح ہے اس پہ عمل کریں گے، غیر صحیح کو چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں. اور جب اس کے اندر کوئی ایک راوی آیا، اس کا رتبہ اوپر سے نیچے چلا گیا، کوئی ایسا راوی آ گیا جس پہ کلام ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. مثلا وہ متواتر ہے تو اب متواتر کا درجہ اس کا نہ رہا، سادہ لفظوں میں. مشہور ہے تو مشہور سے نیچے چلے گی. پھر آگے اس کی بہت ساری اقسام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے بشرط صحت و زندگی. غور کرنا، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صحیح بخاری شریف کو تصنیف فرمایا ہے، جس کو آپ احباب پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کا رتبہ ایک روایت سے غور کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے متعلقہ حضرت ابو زید الفقی، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، شافعی المسلک ہیں.
کس مسلک کے ہیں؟ شافعی المسلک کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین سویا ہوا تھا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بس ایسی ہی نسبت ہے جس طرح مجھے اور اس پلر کو نسبت ہے، ایسے ہی اسی طرح ترچھواں سسٹم ہے۔ وہ مقام ابراہیم، یہ اس جگہ جو ہے نا حجر اسود، اس کے درمیان میں ایک بندہ سویا ہوا، یعنی کعبہ مشرفہ کے سائے میں، اور فقہائے شوافع یعنی شافعیوں میں سے ایک بہت بڑا فقیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجھے نیند آئی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو زید، کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے؟ اے ابو زید، کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے؟ کیا تم میری کتاب نہیں پڑھتے؟ جملے سنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا کب تک امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں آپ پڑھتے رہو گے؟ اے ابو زید، آپ میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ ابو زید کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے۔ میں نے پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ، آپ فرما رہے میری کتاب نہیں پڑھو گے، آپ کی کتاب کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو زید کہتے ہیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو زید، امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے وہ میری ہی تو کتاب ہے، وہ میری ہی تو۔ دیکھو سرکار علیہ السلام کو اتنا پسند آئی صحیح بخاری کہ نسبت فرما دی، فرمایا ابو زید یہ میری کتاب ہے۔ اور اگر آپ حقیقت دیکھیں، جس روایت پر شاید 2 مرتبہ کلام ہو چکا ہے، تو یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ ایک تو آپ کو پسند ہے، ثانیاً لکھتے اگرچہ محمد بن اسماعیل تھے اس کو، لیکن اجازت کدھر سے ملتی تھی؟ آپ یہ روایت سن چکے ہیں، سرور دو جہاں علیہ السلام اجازت دیتے پھر لکھی جاتی ہے حدیث مبارکہ۔ تو سرکار نے فرمایا ابو زید، محمد بن اسماعیل کی جو صحیح بخاری ہے نا وہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ابو زید کہتے ہیں بس میں نے اس وقت سے سرکار کے حکم پہ عمل شروع کر دیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، اللہ کریم کا اس پہ کتنا کرم ہے جس کو سرکار کی کتاب پڑھنے کی توفیق میسر ہے۔ غور کریں، یا اس کی وجہ سے کوئی پڑھ لے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ اب مجھے جو پڑھنے کی فرصت نہیں، میں وہ کتاب ہی کسی کو لے کے دے دوں تو ثواب تو برابر کا ملتا رہے گا نا۔ باقی جو علم وہ اس کو حاصل ہوگا، اس سے جو نفع لے گا وہ ایک علیحدہ بات، اس کی وجہ سے جو پڑھ رہا ہے۔ جس طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں، مسلم کی ایک حدیث لے لیں آپ کہ نیکی پر تعاون کرنے والا، نیکی پر نیکی کی طرف بلانے والا، وہ اس کی مثل ہوتا ہے جس طرح کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی اس میں کثرت کے ساتھ اس عنوان پر حدیث مبارکہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ہم سب کو استقامت دے کہ ہم صحیح بخاری پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت بڑی بات ہے، محدثین کے کلمات ہیں صحیح بخاری کے لیے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو نا کہ سمندری سفر ہے اور کشتی ممکن ہے ڈوب جائے، اور کشتی ممکن ہے ڈوب جائے، محدثین کے ایک جماعت نے اتفاق کیا ہے، فرما اس کشتی میں صحیح بخاری کو رکھ دو، انشاءاللہ کشتی نہیں ڈوبے گی، جو مرضی ہو جائے کشتی اس کی، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا ایک ذخیرہ جو ہے، کشتی پھر کیسے ڈوبے گی؟ کشتی پھر، غور کریں، اہل حق جہاں بھی رہے ہمیشہ حاسدین سے واسطہ پڑتا ہی ہے۔ اہل حق جہاں بھی رہیں
حق والوں کے سے حسد کرنے والے بھی ضرور پیدا ہوتے ہیں. یہی معاملہ امام بخاری کے ساتھ بھی ہوا. اب وہ معاملہ ہے کیا؟ اہل بغداد اور اہل سمرقند کی طرف جب سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں پہنچتے ہیں تو بغداد کے محدثین کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اور محدث آیا جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ امام بخاری یعنی محمد بن اسماعیل کی بڑی اوبھگت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا چلو کیوں نہ ہو کہ ان کا امتحان ہی لے لیا جائے, کیوں نہ ہو کہ ان کا. اب وہ بھی کوئی میرے اور آپ جیسے تھوڑی تھے, جو اگلے تھے وہ بھی محدثین کا ٹولہ ہے, گروہ ہے محدثین کا. ٹھیک ہے امام بخاری جیسا رتبہ نہیں لیکن ہیں تو محدثین نا. اب انہوں نے کیا کیا, 10 محدث چنے بغداد شہر میں سے. کتنے؟ مثلا فیصل آباد سے اگر کہیں ضرورت پڑ جائے جی 10 بڑے بڑے مفتیوں کو چن لو, کیونکہ کام بڑا مشکل ہے علم کی دنیا میں. اس لیے پہلی شرط مفتی ہو, دوسری وہ مستند بھی ہو. اب ظاہر ہے اس میں کوشش کی جائے گی ایسا مفتی تلاش کیا جائے جو علم میں ذوق و شوق بھی رکھتا ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو چکی ہو, کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ہی علم بڑھتا رہتا ہے نا. تو اس میں پھر ہمارے جیسوں کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا, کیوں ہماری عمر ہی نہیں. بزرگوں کو مطلب کیا مثال دینے کا کہ کوشش کی جائے گی سب سے زیادہ علم رکھنے والوں کو اکٹھا کرو, سب سے زیادہ علم رکھنے والوں کو. اب انہوں نے بھی یہی کوشش کی. ایک نئے محدث کا جو امتحان لینا ہے اور جن کا چرچا آنے سے پہلے لوگوں نے سنا ہوا ہے. اب یہ ایک روایت آ رہی ہے, ایک جگہ آپ پڑھنے گئے تو آگے محدث نے پھر کس طرح استقبال کیا, جس سے پڑھنے گئے آپ استاد نے کیسے استقبال کیا. یعنی چرچا تو اتنا ہو چکا تھا محدثین کے گروہ میں. انہوں نے کہا بغداد میں سے کتنے محدث چنو, 10 محدثین کو چن لیا. پھر ہر محدث کے ذمہ 10 حدیثیں لگا دیں. کتنی حدیثیں مبارکہ؟ اور کہا کیا گیا 100 احادیث لی نا, 10 دینی تھی, 10 محدثین تھے. اس 100 احادیث مبارکہ کی سند کو ملا جلا دیا گیا. مثلا پہلی حدیث میں فرض کیا عثمان بن عفان راوی آئے رضی اللہ عنہ بالفرض, وہاں یہ باتیں نہیں, میں تفہیم کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. انہوں نے عثمان بن عفان کا واسطہ نکال دیا اس حدیث, اور دوسری میں نہیں تھے وہاں آپ کا نام نقل کر دیا. اسی طرح ایک اور بندے کا نام تھا, نہیں تھا, مثلا عبد الرحمن بن عوف کا نہیں تھا, انہوں نے ڈال دیا. اگلی میں جہاں تھا وہاں سے نکال دیا. یوں انہوں نے 100 احادیث پر تیاری کی. کسی کے راوی کو کسی متن کے ساتھ ملا دیا اور کسی حدیث کے متن کو کسی راوی کے ساتھ ملا دیا. اب ان کو اچھا خاصا ٹائم لگا 10 حدیثیں اس طرح تیار کرنے پر. صرف متن نہیں پڑھنا تھا نا, حدیث کی سند بھی ساتھ پڑھنی تھی. اور یہی تو امتحان تھا اگلے محدث کا. جب ہم اتنے دن محنت کر کے جائیں گے تو امام بخاری کو کیسے پتہ چلے گا یہ سند کس حدیث کی ہے اور یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. اب انہوں نے محنت کی, محنت کرتے 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 آخر حدیث کا متن اور سند الٹ پھلٹ کر دیتے تھے. کسی کا کوئی جملہ کہاں ڈال دیا, کسی کا کوئی جملہ کسی حدیث میں ڈال دیا, کسی سے کم و بیش کمی کر لی, کسی میں زیادتی کر لی, کسی میں 10 راوی ہیں تو 25 راوی کر دیے, کسی کے 25 ہیں تو ان کو 5 میں بند کر دیا. یوں الٹ پھلٹ کیا انہوں نے. جب سارا نظام انہوں نے دیکھا کہ اب ہم ہر محدث نے اس طرح 10 حدیثیں یاد کر لی ہیں زبانی, انہوں نے امام بخاری سے پھر ٹائم لیا کہ آپ سے کچھ حدیث پہ کلام کرنا چاہتے ہیں ہم, آپ کا جو بڑا چرچا ہے کوئی ہمیں بھی تو سمجھ آئے. فرمایا جو جی میں آئے ٹائم رکھ لو. انہوں نے جو ٹائم رکھا اس میں امام بخاری کے اعزاز میں
بغداد میں اہل بغداد والوں نے ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی، عنوان دیا کہ نئے محدث آئے ہیں محمد بن اسماعیل، یہ ان کے اعزاز میں محدثین، عمراء، مشائخ کی طرف سے ایک مجلس قائم کی گئی۔ اور ان کا پروگرام کیا تھا کہ جب یوں پروٹوکول کے ساتھ ہم ایک مجلس منعقد کریں گے تو لوگ بڑی شدت کے ساتھ آئیں گے، اور جیسے امام بخاری کو سٹیج پہ ہم چڑھائیں گے تو پوچھیں گے جی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ تو پہلے پلاننگ کر چکے تھے، اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ بتا کچھ نہیں سکیں گے تو بغداد میں کوئی بھی ان کے بس پڑھنے نہیں جائے گا، ہماری جس طرح شہرت ہے اسی طرح باقی رہے گی۔ ناکام کرنا چاہتے تھے امام بخاری کو، بغداد میں ان کا کوئی شاگرد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نئے نئے گئے ہوئے تھے، آپ نئے نئے گئے ہوئے تھے، وقت مقررہ کے اعتبار سے آ گئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا محدثین کی جماعت نے کہ ہمارے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان احادیث کا علم ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے آؤ میدان۔ اب 10 میں سے انہوں نے کہا جی آ جائیں، یہ تھوڑی کہنا تھا فلاں جس کو، یہ تو پہلے سے کہ وہاں نہ کسی کو علم ہو، چلو جی آ جاؤ جنہوں نے حدیثیں پڑھنی ہیں۔ وہ 10 کھڑے ہو گئے، پہلا محدث آیا، اس نے پہلی حدیث پڑھی، ادھر دوسری جماعت نے پوچھا جی آپ اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ کوئی حدیث ہو۔ اس نے دوسری پڑھی، امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس حیثیت سے یہ حدیث ہو کوئی جس طرح یہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے تیسری پڑھی، جواب نفی میں، چوتھی پڑھی، جواب، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ 10 حدیثیں یہ پہلا محدث پوری کر گیا۔ اب جو تو امام بخاری کے علم کو جانتے تھے وہ دل میں بڑے خوش تھے کہ جو یہ منصوبہ ہے نا وہ ناکام ہو رہا ہے، اور جو نئی عوام تھی وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ان کا اتنا چرچا سنا ہے، وہ کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ میں جانتا ہوں، یہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو اس حدیث کو اس حیثیت سے نہیں جانتا جس طرح یہ پڑھ رہا ہے، اس متن اور اسی متن کے اس طرح راوی ہوں، فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ حدیث ہے۔ دوسرا آیا 10 اس نے پڑھی، سبھی کا نفی میں جواب۔ تیسرا آیا 10 اس نے پڑھی، سبھی کا نفی میں جواب، حتیٰ کہ 10 محدث آئے اور 100 احادیث مبارکہ پڑھ گئے۔ آپ نے 100 کے 100 میں بارے میں فرمایا اس طرح متن ہو اور اس طرح سند ہو میں ایسی کوئی حدیث نہیں جانتا۔ اب جب سب کے سب ختم ہو گئے، امام بخاری نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ میں نے تو کہا چلو یہ اپنا ذوق پورا کر لیں، سبھی آ جائیں، جتنوں نے تیاری کی ہے سارے آ جاؤ۔ فرمایا لو اب سنتے جاؤ، دیکھنا اللہ کا کرم کتنا ہے۔ فرمایا اب سنو، جنہوں نے پڑھی ہے تم بھی سنو، جنہوں نے تیاری کروائی ہے تم بھی سنو، اور مجمع کو فرمایا تم بھی سنو۔ فرمایا جو پہلا محدث کھڑا ہوا تھا نا، اس نے فلاں حدیث کو یوں پڑھا تھا، اس حدیث کے متن اور سند میں اس بندے نے زیادتی کی ہے، اس حدیث کا اصل متن یہ ہے، اس حدیث کی اصل سند یہ ہے۔ امام بخاری نے 10 حدیث مبارکہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے سنا ڈالی۔ فرمائی جو دوسرا محدث آیا، اور مزے کی بات سنو، ایک تو ہے نا تصحیح، چلو بندہ کہے جی پہلے سے بڑی محنت ہوئی ہوگی، امام بخاری نے کہا میں صحیح اعتبار سے بھی حدیث پڑھوں گا، اور جس طرح تم تیار کر کے لائے تھے نا سنائی، اس طرح بھی پڑھ کے سنا دوں گا، کہ تم نے جس پہ اتنا عرصہ لگایا میں نے تو بس ابھی سنا ہے نا تم سے۔ فرمایا سن، یہ تو نے پہلی حدیث یوں پڑھی تھی، یہ تیرے ہی ملاوٹ والی حدیث ہے، اس میں فلاں راوی نہیں تھا تو نے داخل کیا، فلاں تھا تو نے اس کو خارج کیا، فلاں متن میں فلاں جملہ تھا تو نے نکال دیا، اور فلاں حدیثیں تو نے اٹھا کے ادھر شامل کر لیا۔ اس کی 10 حدیثیں اس طرح پڑھی جس طرح اس نے پڑھی، اور پھر فرمایا اب سن رسول اللہ سے کس طرح روایت کی گئی ہیں۔ پھر 10 اس طرح پڑھ دی، پھر دوسرے کی 10 پڑھی، پھر تیسرے کی، یوں ان کی 100 حدیث بھی پڑھ ڈالی جو صرف سنی تھی۔
فوراً اسی طرح، اور پھر اس 100 کی تصحیح بھی کر دی. اور اس وقت مجلس میں مورخین نے یہ جملے لکھے محدثین نے کہ اس وقت جو امام بخاری کی شان میں ایک شور برپا ہوا کہ اللہ کریم نے اگر کوئی رتبہ دیا ہے حدیث کے اندر تو محمد بن اسماعیل کو عطا فرمایا. اب وہ سارے اپنے منصوبے میں ناکام، اور وہ بیچارے تو اب مزید پریشان ہو گئے ہوں گے کہ چاہتے تو تھے امام بخاری کو بغداد میں ناکام کرنا، اور یہ کام کر کے الٹا امام بخاری سے پہلے سے بھی زیادہ شان ہو گئی. لوگوں کو پتہ چلا کہ جس پہ 10 محدثین نے اتنا دن تیاری کی، انہوں نے فقط سن کے ان کو سنا دیا. انہوں نے فقط سن کے ان کو سنا دیا. امام بخاری کو اللہ کریم نے یوں بغداد میں ترقی عطا فرمائی. یوں بغداد میں کیا عطا فرمائی؟ تمام مجلس میں تحسین کے کلمات اور مرحبا محمد بن اسماعیل کے کلمات، اس طرح کر کے نہ کوئی شاید ایسا فرد ہو جو اس وقت، حتیٰ کہ وہ گروہ بھی ساتھ بندے انصاف والے تھے، انہوں نے دیکھا ہم نے جتنی کوشش کی ہے لیکن اللہ کریم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. اب سارے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گفتگو کر رہے ہیں. جناب اللہ کریم نے یوں آپ کو اہل بغداد پر عزت اور شان اور فضیلت عطا فرما دی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اپنی ظہری وصال مبارک سے کوئی شاید 6 سال پہلے کی یہ بات ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو اب میں سنانے چلا ہوں. پہلے ایک مسئلہ سن لیں پھر آپ کو وہ روایت سمجھ آئے گی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی مخلوق، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے. کیا چیز؟ تھوڑا سا فرق آنا ہے نا، اس لیے آپ سے میں پڑھوا رہا ہوں. قرآن غیر، لیکن غور سے سننا فرق کو. جو ہم پڑھتے ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں 2 باتیں آئی ہیں. ایک میں نے پڑھا، جو میں نے پڑھا یہ حادث ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو میں نے پڑھا یہ قدیم ہے، اسی کو غیر مخلوق کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن میرا پڑھنا، میرے یہ تلفظ ادا کرنا یہ حادث ہے. حادث کا معنی ہے جو کبھی ختم ہو جائے، اور قدیم وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو اور نہ اس کی کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی انتہا ہو. مسئلہ سمجھ آیا آپ؟ اب امام بخاری کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے نیشا پور میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نیشا پور میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. کچھ علماء آپ کے کیا ہو گئے؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے عزت سے نوازا تھا، جہاں بھی جاتے تقریباً آپ نے زندگی یوں چل پھر کے ہی گزاری ہے، حدیث کی طلب میں، کبھی پڑھانے میں تو کبھی پڑھنے میں. تو لوگوں کو پتہ تو پہلے سے ہی تھا کہ امام بخاری کو اللہ کریم نے اتنا رتبہ عطا فرما رکھا ہے. تو پھر علماء ظاہر ہیں جس منصب میں کسی کو اللہ کریم کچھ دے تو ہم منصب زیادہ حاسدین وہی پیدا ہوتے ہیں، یہ اصول ہے. اب ایک بندہ جو اچھی نعت پڑھتا ہو، مجھے یا آپ کو اس سے کیا حسد ہونا؟ اس سے حسد اسی کو ہوگا جو خود نعتیں پڑھتا ہوگا، جو خود نعتیں پڑھتا ہوگا. یہ ایک اصول ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، وہاں جو اس وقت کا ایک ان کے پاس بہت بڑا بقول ان کے عالم دین تھا جس کا فتویٰ چلتا تھا، سادہ لفظوں میں بادشاہ تک رسائی تھی، وہ اس بات کا قائل تھا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید قدیم ہے نا، غیر مخلوق ہے،
تو جو ہم پڑھتے ہیں، تلفظ ادا کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح قدیم ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ اب اس عالم دین کو علم ہے کہ امام بخاری نے کبھی بھی اس طرح نہیں ماننا جس طرح میں کہتا ہوں، کیونکہ امام بخاری تو اسلام والے مسئلے پہ اڑ جائیں گے۔ اس نے اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ جب آئے امام بخاری نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دو، آپ بھی تو سب کو سمجھتے تھے، فرمایا اس سوال کو چھوڑ دو، کوئی اور سوال کرو۔ کہنے لگا نہیں ہم نے یہی سوال پوچھنا۔ فرمایا اس کو رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں رہنے دیں گے، آپ کو بتانا ہوگا۔ پھر آپ نے یوں جملے فرمائے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ تو اس نے پھر اصرار کیا کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں جن کا ہم تلفظ کرتے ہیں، جو قرآن کے کیا ہیں؟ الفاظ ہیں جن کا ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ تلفظ، آپ بتائیں یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اب امام بخاری نے ایک حکمت بھرا جواب دیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی۔ فرمایا افعالنا مخلوقۃ، ہمارے جتنے بھی افعال، فعل، کام ہے نا، یہ سب کے سب مخلوق ہے۔ وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے افعال میں ایک فعل ہے۔ بس اتنا جواب دے کے آپ خاموش ہو گئے۔ میں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں، وہ کہتے تھے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، تلفظ ادا کرتے ہیں، الفاظ ہیں جو قرآن کے، یہ بھی قدیم ہے، لیکن امام بخاری نے فرمایا نہیں یہ قدیم، مسلمانوں والا جو عقیدہ تھا آپ نے بیان کر دیا۔ اب انہوں نے اسی کو آپ کے خلاف سازش بنا کر سوال لکھ کے اوپر جواب لکھ کے وقت کے والی اور حاکم کو کہا کہ یہ بندہ یہاں رہنے کے قابل نہیں، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے اس طرح کی روایت لے آیا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اہل حق کو ہمیشہ پریشان کیا گیا، اہل حق کو ہمیشہ یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ آج مسئلہ کے اہل سنت کو ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ یہ تو نشانی اور علامت ہے ہمارے حق پرست ہونے کی، کیونکہ اہل حق کو ہمیشہ ہی پریشان کیا گیا، ہمیشہ ہی پریشان کیا گیا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے جتنے افیسر ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں، ہماری کو سن۔ اور بھائی یہ سارا کا سارا اہل حق ہونے کے لیے شروع سے نظام چلا آ رہا ہے۔ اب اسی روایت کو دیکھو، حاکم وقت اس کی بات کو لے رہا ہے جو شریعت کے خلاف فتویٰ گاڑ رہا ہے، اور جس نے صحیح حق پرستی والا فتویٰ عطا فرمایا اس کے خلاف حکم جاری کیا کہ اس کو شہر سے بدر کر دو، شہر سے کیا کر دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے میں اپنے وطن بخارا واپس چلا جاتا ہوں۔ اسی ایک مسئلے کے بتانے پر آپ نے اس علاقے کو چھوڑا اور اپنے وطن بخارا کی طرف واپسی تشریف لیا۔ اب غور کرو کہ اہل حق کو کس کس طرح آزمائش میں لوگ ڈالتے تھے۔ اگر آج ہمیں دین اسلام پہ چلنے کے لیے رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے، اہل علاقہ سے، حکومت وقت سے اگر کچھ تنگیاں ہیں تو ان تنگیوں کو دیکھ کے ہم نے اپنا مسلک یا دین کا کام چھوڑنا، کیونکہ تمام اہل حق نے ہمیشہ اس طرح کی مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہی کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے اس وقت کے بادشاہ نے، کیونکہ وہاں بھی آپ کے علماء کچھ خلاف ہو گئے تھے، فرمایا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور بادشاہ کا عقیدہ تھا اس زمانے کے بادشاہ کہ قرآن پاک جو ہے معاذ اللہ یہ حادث ہے، یہ کیا ہے؟ حادث ہے اور مخلوق ہے۔ حادث اور مخلوق جس کی ابتدا بھی ہو اور جس کو فنا بھی ہو اس کو حادث اور مخلوق کہا جاتا ہے، اور غیر مخلوق یا قدیم جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی، اور نہ کبھی اس کو فنا ہو اور نہ ہی کبھی اس کو۔ تو اس نے شہر کے جو اس کے
فتوے کے ساتھ، اس کے عقیدے کے ساتھ ملنے والے علماء اس کے ساتھ ملے، ان کو انعامات بھی دیے، ان کو منصب بھی دیے، لیکن امام احمد بن حنبل کو اس طرح کے راشی علماء کے سامنے معاذ اللہ بادشاہ کی مجلس میں کیا کیا جاتا رہا؟ آپ کی عزت کے خلاف، آپ کی شایان شان کے خلاف آپ کو وہ چمچے دیکھتے تھے، وہ کڑچھے بادشاہ کے، جو شاید علم کی دنیا میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مبارک اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ ہنستے تھے، اور آپ کو بادشاہ کی محفل میں کیا لگتے تھے؟ کوڑے لگتے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا جو حق ہے وہ حق ہے، جو مرضی کر لے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ وہ کوڑے لگاتا، پھر پوچھتا بتا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ غور کرو، یہ اگلی بات میں نے نہیں پڑھی، البتہ جس شخص سے میں نے سنی ہے وہ معتمد علیہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن جب کوڑے لگنے لگے تو آپ کا تہبند شریف نہ کھلنے کے قریب ہو گیا، تو امام احمد بن حنبل نے دل ہی دل میں عرض کی، مالک تیرے دین کا محافظ ہوں، تیرے دین کی وجہ سے ہی مجھے سزا مل رہی ہے، اب ان بے شرموں کے سامنے مجھے ننگا ہونا پڑے گا۔ تو غیب سے اتنی ان کے دل سے آواز اٹھی، اللہ کریم کی قدرت سے ان کا تہبند اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اہل حق کو ہمیشہ آزمائش کا سامنا رہا ہے۔ اب اگلی روایت سے غور کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اپنے وطن عزیز کہاں ہے؟ بخارا، آپ کا وطن بخارا ہے، اسی وجہ سے تو آپ بخاری ہیں۔ ملتان میں پیدا ہوا، فیصل آباد میں آیا، پڑھا، پھر پڑھایا تو نام پڑ گیا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ملتانی یہ کوئی ذات نہیں ہے، ملتان شہر کی نسبت ہے۔ اسی طرح بخاری یہ کوئی ذات نہیں، آپ کی طرف نسبت کریں، ذات نہیں، بلکہ آپ بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے بخاری۔ یہاں جو کوئی مکہ شریف کا فرد آیا ہوا ہو، بندہ تعارف کراتے ہوئے کہے جی یہ مکی صاحب آئے ہوئے، مطلب کیا ہوگا کہ یہ مکے کا رہائشی ہے، یہ مکے کا رہائشی ہے۔ بخاری کا بھی بس یہی مطلب، بخارا کا رہائشی، اپنے وطن بخارا آ گئے۔ وہاں کا جو امیر تھا، امیر بخارا، بخارا شہر کا جو حاکم میں وقت تھا، خالد بن احمد، خالد بن، اب جب یہاں آئے اہل وطن کو معلوم ہوا کہ ہمارے وطن کا محدث واپس آ گیا، بے حد خوشی ہوئی، اور بخارا شہر سے کئی کلومیٹر آگے جا کے شہر والوں نے امام بخاری کے استقبال کا ایک پورا پروگرام بنایا جب آپ واپس تشریف لے کے آ رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے ان لوگوں کی فرمائش پر آتے ہی بخارا میں ایک درس قائم کیا جس میں حدیث مبارکہ پڑھانے کا التزام فرمایا۔ ادھر حاسدین، بادشاہ کے چمچے کڑچے مولوی، انہوں نے بادشاہ کو کیا کہا، یہ نیا محدث آ گیا جی، اور یہ جہاں جائے تو لوگ بس اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کو نکالو بخارا شہر سے، ان کو باہر۔ اس نے کہا جی اس کے لیے کوئی ظاہر ہے خام میں تو ہم نکال نہیں سکتے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے ایک پروگرام بنایا، پروگرام کو سنیں، کیا کہنے لگے کہ آپ امام بخاری کو کہیں آپ کے صاحبزادے کو، کن کے صاحبزادے کی بات ہو رہی ہے؟ بخارا کے حاکم، بخارا کے خالد بن احمد کی بات ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے کو امام بخاری آپ کے گھر آ کے حدیث پڑھایا کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا غیور علماء کبھی کسی کے گھر جا کے نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا، غیرت مند عالم دین کسی کے دروازے پہ جا کے ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی ناراض ہو تو معذرت کے ساتھ اپیل ہے۔
اور 500 1000 2000 کے پیچھے قرآن کی کتنی عزت کرتے ہو تم؟ دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں پڑھانے گئے ہوئے ہیں ٹیچر صاحب، ابھی باہر ہی کھڑے اندر سے آج بچی فارغ نہیں، آپ چلے جائیں، یہ جواب نہیں ملتے قرآن پڑھانے والے۔ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں جاتے، یہ کرنسی کے لیے جاتے۔ قرآن کی تعلیم ہوتی تو جواب یہ ہوتا جو امام بخاری نے دیا ہے، وہ بادشاہ کو جواب، حاکم وقت ہے، بخارا کا بادشاہ تو وہی ہے نا۔ اس وقت نظام ہی اس طرح کا رائج تھا، جو جس شہر کا حاکم ہے وہ اس کا بادشاہ تصور کیا جاتا، اوپر والے بادشاہ کے نیچے۔ امام بخاری سے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کو آپ کو میرے گھر آ کے پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو علم شریعت کو بادشاہوں کے دروازوں پہ جا کے پڑھاؤں، اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میرے درس میں تیرے بیٹے کو آنا ہوگا، میں کسی کے گھر جا کے اللہ کی شریعت کو نہیں پڑھا سکتا۔ اب جب حاسدین نے دیکھا امام بخاری نے 2 ٹوک جواب دے دیے، کہنے لگے خالد بن احمد کو چلو آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ آئے گا آپ کے درس میں، لیکن جب میرا بیٹا پڑھے گا نا آپ سے، اس وقت پیریڈ میں کوئی اور نہیں بیٹھ سکے گا، اکیلا ہی پڑھے گا۔ امام بخاری سے پھر حاکم وقت خالد بن احمد کا یہ کاسٹ جو ہے پیغام لے کے گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا جی بادشاہ کہہ رہے ہیں حاکم وقت میرا بیٹا عام لوگوں کے ساتھ آپ سے درس حدیث نہیں پڑھے گا، بلکہ جب میرے بیٹے کو آپ پڑھائیں گے بھلے اپنے درس میں پڑھائیں لیکن بقایا تمام لوگ سائڈ پہ۔ اب غور کرنا، امام بخاری نے خالد بن احمد حاکم بخارا کو جواب دیا کہ کان کھول کے سن، یہ حدیث رسول ہے جو میں پڑھاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ حدیث رسول ہے جو میں پڑھاتا ہوں، کان کھول کے سن، میں حدیث رسول سے کسی کو یہ جملہ نہیں بول سکتا کہ تو اٹھ جا اور فلاں آئے اور فلاں اٹھ جائے۔ فرمایا پڑھنا ہے تو کلاس میں ہے، نہیں پڑھنا تو اس کو اپنے گھر رکھنا۔ میں کسی کو منع، پڑھنا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ تیرے بیٹے کو پڑھنا ہوگا، عام لوگوں کے ساتھ تیرے بیٹے کو پڑھنا ہوگا، ورنہ میں کسی صورت بھی تیرے بیٹے کو حدیث پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسی جملے پہ خالد بن احمد امام بخاری پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں حاکم ہوں، میری بات ہی نہیں سنتے آپ، اور ناراض ہو کے اپنے چمچے کڑچے شہر کے اس وقت کا جو بڑا عالم تھا اس سے فتویٰ لکھوایا کہ یہ حاکم وقت کے نافرمان ہے، اس لیے بخارا میں رہنے کے قابل نہیں، ان کو بخارا سے باہر نکال دیا جائے۔ اس بدبخت نے فتویٰ لکھا، بقایا چمچے کرچو نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، تو امام بخاری کو پھر مجبوراً بخارا شہر بھی کیا کرنا پڑا۔ اب دیکھو کس کس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے اہل حق کے لیے۔ ہمیں بخاری پڑھنے میں کتنی دقت ہے، رسول اللہ کی احادیث کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنے میں ہمیں کتنی دقت ہے۔ غور کرو، بلکہ بعض صورتوں میں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت دین پھیلا رہے ہیں، بعض صورتوں میں گھر سے بھی وہاں سہولیات زیادہ ہوتی۔ مثلا میرے گھر میں جنریٹر نہیں، میں فرض کروں لائٹ گئی تو میں بیٹھا ہوں، لائٹ آئے گی تو کام ہوگا۔ آپ کسی ادارے میں گئے ہوئے ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا، لائٹ نہیں ہوتی، بھلے پیٹرول پہ اتنا بڑا جنریٹر چلانا پڑتا ہے لیکن آپ کے لیے پنکھے چل رہے ہیں، گھر سے زیادہ سہولت ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اور ان لوگوں کو دیکھو، اتنی بڑی مشکلات صرف اس لیے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکالنے کا حکم ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کو علیحدہ نہیں پڑھایا، چلو گھر نہیں جاتے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم میرے بیٹے کو اپنے مدرسے میں الگ پڑھاؤ۔ آج کے اس طرح کے درس و تدریس کرنے والے جو امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا معیار دین میں، درس میں کچھ اور، 15 سال ہو گئے مجھے بھی پڑھتے ہوئے، میں نے آنکھوں سے ایسا فرق دیکھا ہے مدارس، میں نامینیٹ نہیں کروں گا، اپنے مسئلہ کے مدارس، پیر صاحب کا بیٹا ہے، ان کی رہائش کے لیے علیحدہ ایک کمرہ ان کو ملا،
بقایا لڑکے طلباء جو ہمارے جیسے غریب غربا تھے، غریب الوطن تھے، جن کے والدین کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، ایک کمرے میں 20 طلباء جگہ ہوتی ہے تب بھی یہی ہے، نہیں ہے تب بھی یہی ہے، ان کو کمرہ الگ، پھر طالب علم کو جامعہ کے شیخ الحدیث کے کمرے میں اے سی لگا ہوا نہیں ہے، طالب علم کو مدرسے کے خرچے پہ اے سی لگا کے دیا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ وقف کے پیسوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ شیخ الحدیث پنکھے میں بیٹھا ہے، جو اسی لڑکے کا استاد ہے وہ بھی پنکھے میں بیٹھا ہے، لیکن طالب علم کو کیا ملا ہوا ہے؟ اگر کوئی اتنا ہی پیر خانے سے محبت تھی تو اپنے خرچے پہ اس کو اے سی لگا کے دینا چاہیے تھا نا۔ زکوٰۃ تو لوگوں کی تھی، مدرسے میں زکوٰۃ ہی آئے گی، عشر تو لوگوں کا تھا، تو یہ زیادتیاں دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی وقف میں زیادتی نہیں آ رہی تھی۔ امیر بخارا کوئی پیسوں کی دنیا میں نہیں کہہ رہا تھا اپنے مدرسے سے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دو، صرف آپ سے اپنے بیٹے کو ممتاز حیثیت دینے کے لیے پہلے کہا میرے گھر آ کے پڑھاؤ، فرمایا میں کسی کے گھر رسول اللہ کی شریعت کے علم جا کے نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا چلو وہیں علیحدہ پڑھاؤ، عام لوگوں کے ساتھ میرا بیٹا نہیں پڑھے گا کیونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ فرمایا رسول اللہ کی حدیث جب بھی میں پڑھاؤں میں کسی کو نہیں روک سکتا، تو اٹھ جا اور تو بیٹھا رہے، میں جب بھی پڑھاؤں گا جس کا جی چاہے آئے مجھ سے حدیث رسول سنے، اللہ کریم میرے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی ایک کام کی وجہ سے امام بخاری نے اپنا وطن چھوڑ دیا، تو کیا آج کل کے علماء کے لیے یہ درس عبرت نہیں ہے؟ جو چند سکوں کی خاطر پتنی امیروں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ شرم و حیا کرو، تم اتنے بڑے امیر ہو، اتنے بڑے امیر ہو کہ یہ تو دنیا میں کسی کے وارث بن کے دولت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے علماء اہل سنت، تمہیں تو رسول اللہ نے اپنا وارث بنایا ہوا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی وراثت ہے۔ ایک صحابی نے نہیں کہا تھا کہ مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، باہر بندے دوڑے، اندر گئے تو وہ دین متین پڑھا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھا رہے ہیں، پھر اس بندے کے پاس چلے گئے، آپ نے تو کہا سرکار کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو دین پڑھایا جا رہا ہے۔ فرمایا تو نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ یہ دین ہی میری وراثت ہے؟ تو فرمایا جب پڑھایا جا رہا ہے تو سرکار کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا جی شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ علماء تو اتنے امیر ہیں، اس زہری دولت کو کیا کرنا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے یہ دولت والوں کے پجاری بن جاتے، اللہ ماشاء اللہ، سارے نہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو غرباء اور امراء سے یکساں سلوک رکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہے جو امیر ہیں تو کھڑے ہو کے سلام، غریب ہے تو ہاتھ دینا گوارا نہیں۔ یہ اکثر یہ جو مسئلہ ہے، یہ اکثر جو نعت خوان حضرات ہیں اور ان میں پھر اکثر فساق و فجار ہیں، داڑھی پوری نہیں تو فاسق و فاجر ہے، بات ہی ختم ہو گئی، جو مرضی پڑھے ان کے اندر۔ اور یہ جو آج کے 2 نمبر پیر ہیں نا، یہ باتیں ان میں اکثر ملیں گی آپ کو۔ غریب کے ساتھ اور سلوک ہے، امیر کے لیے جگہ بھی اور ہے، سلوک بھی اور ہے۔ کیوں؟ اس کی نگاہ جو لگی ہوئی ہے، یہ مجھے ماہانہ اتنے پیسے بھیجتا ہے۔ غریب تو ہمیشہ جب بھی کہے گا پیر صاحب کو تنگ ہے، کوئی ہو تو ہمیں دیں کچھ، اس کو کیا عزت ملنی ہے؟ یہ لٹیرے پیر 2 نمبر۔ جبکہ اصل پیر کی تعریف یہ ہے وہ اپنے مریدوں کے پیسوں سے دور بھاگتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ منع کرتا رہتا ہے، میرے لیے کپڑے نہ لے کے آنا، مٹھائیوں کے ڈبے نہ لے کے آنا، فلان چیز نہ لے کے آنا ہے تو دین کے کام میں آؤ، ہیلپ کرو، دین میں کام میں آؤ اور کیا کرو، ہیلپ کرو۔ امام بخاری کی اس بات کو اپنے پلے باندھو کہ دین پڑھانا ہے تو دین سمجھ کے پڑھانا ہے، کسی کی حیثیت کو دیکھ نہیں پڑھانا، یہاں سے مجھے 500 ملے گا چلو خیر ہے گھر آ جاؤں گا، اور دوسرا آپ کے گھر آ کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے چلو میں ادھر ہی آ جاؤں گا، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے، اس نے کہا جی میرے گھر بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور جی کس وقت آنا ہے؟ غور کریں، ادھر ٹائم نہیں ہو، ادھر آپ کون سا ٹائم پسند فرمائیں گے؟ تو یہ دین ہے یا کرنسی ہے؟ خدا کا خوف کرو یار، تم دین کو دین سمجھ کے پڑھو پڑھاؤ، خدا کی قسم مالک تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، یہ گارنٹی ہے، پریکٹیکلی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا پتا کہ میں خود کن کن حالات سے گزر کے آیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ جب میں پڑھنے آیا تو میں ورک شاپ کو چھوڑ کے آیا، ہماری اپنی ورک شاپ ہے، آج بھی ہے۔ ڈیزل گاڑیوں میں ڈیزل پمپ ہوتا ہے، اس میں پھر ایک ہیڈ روٹر ہوتا ہے، میں اس ہیڈ روٹر کا کاریگر ہوں۔ ہیڈ روٹر کا کیا ہوں؟ یہ ہماری اپنی ورک شاپ ہے توسا موڑ پر، بڑے بھائی میرا استاد ہے۔ اللہ کریم نے جب ہدایت دی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اختصار کرتے ہوئے ایک کتاب جو ہے نا وہ اس طرف آنے کا سبب بنی، احکام شریعت۔ تو میں نے امی کو عید رات ہی کہا کہ میں نے اب ورک شاپ نہیں جانا۔ فرمایا کہاں جانا؟ میں نے کہ میں نے اب پڑھنا ہے۔ اب گھر کا بڑا چھوٹا تھا، بڑا بھائی، اب ظاہر میری وجہ سے اس کو ایک پورا کاریگر ملا ہوا تھا ورک شاپ میں۔ جب اس نے سنا ہو جی، انہوں نے کہا ان کا دماغ خراب ہوا ہے، مولویوں کو پیچھے لگ گئے۔ یہ جملے تھے، مجھے کیا ضرورت ہے بخاری جیسی کتاب سامنے اور مسجد میں باب وضو ہو کہ میں جھوٹ بولوں؟ میں نے کہا جی دماغ ہوا خراب یا ٹھیک، میں نے ارادہ کر لیا میں نے ورک شاپ نہیں جانا۔ اب میں چلا گیا، میری سادگی بھی دیکھنا، ایک عالم سے میں نے ملاقات کی، وہ اس وقت کراچی میں غالباً پڑھتے تھے، آج کل فیضان مدینہ ملتان شریف میں لاری اڈے میں جو حال ہی میں فیضان مدینہ بنا ہے وہاں وہ پڑھاتے ہیں، علامہ اعجاز احمد عطاری، یہ ہمارے شہر کے ہیں، کوٹ لدھو کے۔ میں نے آپ سے کہا کہ قبلہ میں نے پڑھنا ہے۔ فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے دورہ حدیث کرنا ہے۔ جن کو سمجھ آئے ان کو سمجھ آئی ہے کہ میں اس وقت کتنا سادہ تھا۔ قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں درس نظامی کہاں سے کر لیا؟ میں نے کہا جی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ غور کرو۔ میں نے کہا وہ؟ انہوں نے کہا جی آپ نے جو کہا ہے میں نے دورہ حدیث کرنا ہے، تو دورہ حدیث میں تو اس کو بٹھاتے ہیں جو درس نظامی کر کے عالم کورس۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کرنا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ کو پہلے درس نظامی کرنا ہوگا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب بھائی نے مالی حیثیت سے بائیکاٹ کر دیا، اس کو کرایہ نہ دو یہ خود بخود آ جائے گا۔ میں اس وقت چوک اعظم میں پڑھتا تھا، خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں۔ آنے جانے کا جو مجھے یاد ہے 70 روپے کرایہ تھا۔ کئی بار میں رو بیٹھا تھا، میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے والدین کی زیارت کر کے آتا۔ گھریلو حالات ایسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، بھائی نے خصوصاً، اس کو کچھ نہ دو یہ چھوڑ کے واپس ورک شاپ آئے گا۔ میں نے پھر ضد کر لی، میں نے کہا پہلے تو شاید ممکن تھا واپسی آنا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا، آپ مجھے کچھ نہ دینا۔ اور اللہ کریم کا کرم ہے، آپ کے سامنے جو بھی حالت ہے، 2011 میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ اور جب میں گیا میرا بالکل بینک کا اکاؤنٹ زیرو، بیلنس ختم ہو گیا تھا۔ بھائی لڑتے رہے، جو پیسے ہیں سارے حج پہ لگا دیے۔ یہ ساری آپ کی ترغیب کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خوددار ہو جاؤ، مالک آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ دین کو دین کی حیثیت سے پڑھو بس۔ اور میں اس وقت اگر غور کروں تو شاید میرا جتنا حج پہ خرچ آیا نا، غور کرنے والی بات ہے، اس وقت بینک بیلنس ختم، شاید کچھ پیسے میں قرض لے کے گیا تھا، شوق کتنا تھا میں نے کہا جانا ہے، اور اب شاید اس سے 4 گنا زیادہ پیسے میرے بینک بیلنس میں موجود ہوں۔
جو اس حج پہ خرچ ہے، جبکہ 1 روپیہ پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ سب باتیں ترغیب کے لیے آج کی ہیں کہ آپ دین اسلام کو اس طرح پڑھیں جس طرح امام بخاری نے حاکم وقت کو کہا یہ رسول اللہ کی شریعت ہے، میں گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، تیرے بیٹے کو الگ اپنے مدرسے میں بھی، یہ خودداری کا ثبوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دین میں جو خوددار ہے نہ وہ یہاں پریشان ہوتا ہے نہ وہ قبر آخرت میں پریشان ہوگا۔ یہ بھی کوئی معیار ہے؟ 10 روپے دیکھے جب میں جی سبزی لینی ہے جی، یہ ہمارے اماموں کی حالت۔ آج فلاں مسئلہ بن گیا جی 100 روپیہ دینا، اب مر جاؤ چھوڑ جاؤ یہ منصب، کم از کم دین اسلام کو بدنام تو نہ کرو، کوئی سبزی کی ریڑھی لگا کے کھڑے ہو جاؤ اگر ادھر سے نہیں گزارا ہوتا۔ امام بخاری نے ہمیں یہ درس دیا کہ مر جانا لیکن دین متین کی عزت کو سب سے مقدم رکھنا، کسی امیر کی خاطر دین متین کو ذلیل مت کرنا، کسی امیر کی خاطر دین متین کو ذلیل مت کرنا۔ یہ درس دیا امام بخاری نے، جن کی بخاری ہم پڑھنے چلے ہیں۔ ہم مالک سے دعا گو ہیں کہ مالک مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رہیں بس خوددار ہو کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں دنیا داروں کے سامنے کبھی بھی نہ جھکنے کی توفیق عظیمہ عطا فرما۔ اگر جھکیں تو ان کے سامنے جھکیں جو رسول اللہ کے حقیقی نائبین ہیں۔ جھکنا ہے تو پھر رسول اللہ کے غلاموں کے پاس جا کے جھکو، جہاں ظاہری طور پہ تم جھکو گے لیکن باطنیت میں مالک تمہیں بلند فرما دے گا۔ مالک تمہیں کیا کر دے گا؟ میرا مطلب تھا نیک لوگوں سے نسبت، نیک لوگوں سے، ہر پیر سے نہیں، جو واقعی شریعت کی روشنی میں پیر ہو اس سے نسبت کرو، مالک تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے مالک کریم مجھے آپ سب کو جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی کل آپ کو یہ مسئلہ ضرور عرض کریں گے کہ اصل نام میں لفظ جامع آیا نا صحیح بخاری میں، محدثین کی اصطلاح میں جس حدیث کی کتاب میں لفظ جامع آیا تو اس میں کتنے ابواب ہونے چاہیے، یہ لفظ انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا، اگر مجھے بھول جائے تو مجھے یاد کروا دینا۔ مالک کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک کریم جو ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو معاف فرما دے، صحیح پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔